امام اہل سنت کنز الکرامت آقائے نعمت مجدد میت ماضیہ موید ملت طاہرہ آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور غوث پاک اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید اور اپنے والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اسی کو بریلی کے امام نے اپنے شعر میں جمع کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، سب کو دیکھتے ہیں میرے غوث پاک، فرماتے ہفتہ مجھ سے پوچھ کے ہوتا ہے، مہینہ مجھ سے پوچھ کے ہوتا ہے، سال مجھ سے پوچھ کے ہوتا ہے، فرماتے جب سورج نکلتا ہے جب تک کہ مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا ہے تب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ غوث پاک ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو غوث اعظم کے در کا صدقہ عطا فرمائے۔ غوث پاک نظر فرما دیں گے تو سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ غوث پاک بیٹے مولا علی کے ہیں، بیٹے فاطمہ الزہرا کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور جو صرف آپ کا مرید ہے کیا صرف وہی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو آپ کا اگر مرید نہ ہو صرف آپ سے محبت کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے سچی محبت کر لے گا وہ جہنم تو کیا ہے جہنم کے پاس سے بھی نہیں گزارا جائے گا، اسے جنت کا پروانہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا ولی تو یہ پیدا ہوتے ہی ولی تھے، بلکہ عالم ارواح سے ولی تھے، لیکن پوچھا گیا حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ تو آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے گیا تو فرشتوں کی آواز آ رہی تھی اے بچوں راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ علم کی کوئی کمی نہیں تھی، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ آج کل کے پیر ہیں ان کو کوئی آتا جاتا ہی نہیں، 10 انگوٹھی پہن کے بیٹھ گئے پیر ہیں، نہ فرائض پتہ ہے نماز کے، نہ غسل کا طریقہ، نہ استنجے کا طریقہ پتہ ہے، 10 انگوٹھیاں پہن کے مالے عورتوں کی طرح بال رکھ کے پیر بنے بیٹھے ہو۔ ارے پیر حضرات سب سے زیادہ سنیت کا نقصان ان پیروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جاہل پیر جن کو نہ علم کی تمیز ہے، نہ شریعت کی تمیز ہے، نہ طریقت کا راستہ معلوم ہے، ایک پیر کے مرید کو دوسرے سے لڑاتے ہیں، تم میرا مرید ہے ان کے پیر سے بات نہیں کرنا، وہ فلاں کا مرید ہے اس سے بات نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں یار ساری خانقاہیں ایک ہیں، سارے پیروں کے مرید ایک ہیں، تم نے جدا کر دیا۔ حضرات تم کتنے بڑے پیر ہو سکتے ہو، اس دنیا میں پیر تو صرف ایک ہی ہے، پیر تو سب ایک ہے، باقی سب اس کے مرید ہیں۔ اور پیر وہ کون ہے جس کو بریلی کے امام نے اپنے شعر سے عکاسی کی تھی، تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی
نہیں. تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث, اور ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث, اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث, تیری رحمت اگر شامل ہے یا سبحان اللہ. یہ غوث پاک ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک کا جب ذکر ہوتا ہے, الحمدللہ میرے غوث پاک تقریر کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جنات بھی پہاڑوں سے سنتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی ہادہی علی رقبت کلی ولی اللہ, میرا یہ ولی تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو جب سرکار غریب نواز نے خراسان کی وادیوں سے اس فرمان کو سنا تو میرا غریب نواز وہیں سے بول پڑا, لا بل علی عینی و راسی, نہیں حضور بلکہ میری آنکھ اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. یہ غوث پاک ہیں. الحمدللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے, اور تقریر کرتے کرتے ایک چیل اسی مجمع کے اوپر سے کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. اچھا غوث پاک جلالی تھے. جیسے آج محفل ہوتی ہیں تو کوئی ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ آئیں گے جلسہ دیکھنے چلے جائیں گے, کھڑے ہوں گے گاڑیوں سے ادھر سے ادھر. ارے آپ کوئی سیکھے گا نہیں بیٹھے گا نہیں تو کیا جانے گا کیسے غوث پاک ہیں کیا. تو ایسے چیل کبھی ادھر جاتی کبھی تو مجمع متاثر ہو رہا تھا, تو غوث پاک کو جلال آ گیا. خیر الاخبار میں لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے نگاہوں کو اٹھایا اور جلال کے عالم میں دیکھا چیل زمین پر گری, ختم ہو گئی, مر گئی. جب مر گئی تو میرے غوث نے تقریر مکمل کی, اور مکمل کرنے کے بعد اس چیل کے پاس گئے, اسے زندہ کیا. جیسی اسے زندہ کیا وہ اڑنے لگی. تو غوث پاک نے کہا ٹھہر جا, رک جا, تو اسے زندہ ہونے کے لیے کہا ہے, تو اسے اڑنے کے لیے نہیں کہا. چیل رک گئی اور میں سن, میرا نام عبد القادر ہے, جب میں تقریر کیا کروں تو ادھر سے آیا جایا مت کر. آج تو زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا تجھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, غوث الورا زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. بچپن کا زمانہ ہے, 5 سال کے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک بزرگ ادھر سے گزرتے ہیں تو بزرگ نے سلام کیا بچوں کو, السلام علیکم. سب بچوں نے کہا وعلیکم السلام. غوث پاک بھی تھے. غوث پاک نے 2 مرتبہ فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وہ بزرگ ٹھہر گئے, کہا بیٹا سب نے 1 مرتبہ سلام کا جواب دیا, تم نے 2 مرتبہ کیوں دیا, جبکہ میں نے صرف 1 بار سلام کیا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا بابا آپ جائیے اپنا کام کریے, آپ مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. کہا نہیں بتائیے کہ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا, آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا. کہا آپ جائیے. کہا نہیں مجھے بتائیے وجہ کیا ہے, اس میں بات کیا ہے. تو غوث پاک 5 سال کے تھے, ان کی کلائی کو تھامتے ہیں, اور تھامنے کے بعد ایک ٹیلے پر لے کر کے آئے, اور ٹیلے پر جب لائے تو فرمایا بابا وہ گلی سامنے دیکھ رہے ہو, کہاں دیکھ رہا ہوں. کہا اس کے سامنے ایک گھر دیکھ رہے ہو, کہاں دیکھ رہا ہوں. کہا آج سے 4 سال پہلے اس دروازے کے سامنے سے آپ گزرے تھے کہ نہیں گزرے تھے. کہا ہاں گزرا تھا. تو کہا آپ نے سلام کیا تھا. کہا ہاں میں نے سلام کیا تھا. تو کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا. تو کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ سیدوں کا گھر ہے, سلام کر کے کچھ دعائیں لیتا چلا جاؤں. تو کہا کیا کوئی جواب ملا تھا. کہا کوئی جواب نہیں ملا تھا. کہا بیٹا جواب تو نہیں ملا تھا, لیکن ابھی تو 5 سال کا ہے, تجھے کیسے پتا. تو میرے غوث نے فرمایا جب آپ نے سلام کیا تھا تو میری ماں سن نہیں پائی تھی, اور میں ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا, میں ماں کے شکم کے اندر موجود تھا, میری ماں کام میں مصروف تھی, وہ سن نہیں پائی. اور میں نے سوچا تھا لو ماں کے پیٹ کے اندر سے جواب دے دوں, لیکن میں نے سوچا اگر اندر سے جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی, میری ماں سہم جائے گی, اسی لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا. اور اسی لیے میں نے آج 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے. ایک جواب وہ ہے جو تم سیدوں پہ خرچ کر کے چلے گئے تھے, اور ایک سلام کا جواب یہ ہے جو آج کر کے یہاں سے تم جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کرامت غوث پاک, کرامت غوث پاک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
یہ سرکار غوث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا بنایا اس کا, بڑا بے مثال بنایا غوث پاک کی. بات سب کرتے بھی نہیں ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. میرے غوث اعظم کی باتیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ترے دیکھن کو ترسے جیارا یا عبد القادر جیلانی, ترے دیکھن کو ترسے جیارا یا عبد القادر جیلانی, ہے لیسا کمثلی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی. اور تن من دھن سب وارت ہوں, سارے سہاگ اتارت ہوں, شیئن للہ کی جپو مالا یا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا عبد القادر جیلانی. یہ سرکار غوث پاک ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بلند و بالا ان کے مرتبے کو کیا ہے. میرے غوث اعظم وہ ہیں, غوث اعظم کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گانے گایا کرتا تھا, جس کی آواز بڑی اچھی تھی. غوث پاک نے فرمایا, سن تیری آواز بڑی اچھی ہے, تو گانے نہ گایا کر, اس زبان سے اسی منہ سے حضور کی نعتیں پڑھ لیا کر, نبی کی تعریف کر لیا کر. تو اس نے کہا کہ عبد القادر کو میری شہرت سے جلن ہے. آج اگر کوئی کہہ دیا جائے بھائی کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے, 2 نمبر کے پیسوں سے اگر وہ مکانات تیار کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, ارشد بھائی منع کرتے بھائی یہ حرام ہے. حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار, سود دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے. تو وہ کہے گا بھائی میں ترقی کر رہا ہوں, ارشد بھائی کو جلن ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہے, یہ میری شہرت میری کمائی سے جلتے ہیں. تو غوث پاک نے جب اسے منع کیا تو وہ جا کر چوراہوں پر برائیاں کرتا تھا, ہوٹلوں پہ بیٹھ کر غوث پاک کی برائی کرتا تھا. جیسے آج کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھا دیا جائے تو چوراہوں پہ بیٹھ کر علماء کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں, علماء کی شان میں بکواس کیا جاتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ بات کرتا تھا کہ عبد القادر کو میری شہرت سے جلن ہوتی ہے, ان کو میری کمائی سے تکلیف ہوتی ہے. حضرات اب اس کی مقبولیت بڑھتی گئی, آواز بڑی اچھی تھی, بڑے بڑے دور سے لوگ اس کو نعت پڑھنے کے لیے بلاتے تھے, گانا گانے کے لیے بلاتے تھے. جب لوگ گانا گانے کے لیے بلاتے تھے تو اس کو پیسے دیتے تھے, وہ پیسے لے کے آتا گھر میں دے دیتا تھا, تو گھر والے کھانا کھلا دیتے تھے. اب کیا ہوا, اس کی شہرت بڑھتی گئی, اس کی مقبولیت بڑھتی گئی. اب وہ پیسے لے کے آتا, گھر والے کھانا کھلا دیتے. لیکن یاد رکھنا ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. کبھی یہ سوچ کر کے گناہ نہ کیا کریں کہ ابھی جوانی ہے, ابھی دیکھا ہی کیا ہے, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. نہیں حضرات, زندگی کے کسی حصے میں موت آ سکتی ہے, موت کی تلوار ہمارے گردن پہ لٹکی ہوئی ہے, موت کا تاثر کبھی بھی آ سکتا ہے. کبھی یہ سوچ کر کے گناہ نہ کیا کریں حضرات, کب موت کا پیغام آ جائے. اب کیا ہوا, اس کی عمر ڈھلتی چلی گئی, اس کے گلے پر بڑھاپے کا اثر غالب ہو گیا, اس کی آواز خراب ہونے لگی. جب اس کی آواز خراب ہونے لگی تو لوگوں نے بلانا بند کر دیا. جب لوگوں نے بلانا بند کر دیا تو پیسے نہیں ملتے تھے, اور جب پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے کھانا کھلانا بھی بند کر دیا. اب گھر والے کھانا نہیں کھلاتے تھے, کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا, نہ عزیز منہ لگاتے, نہ اقارب منہ لگاتے, نہ رشتے دار پوچھتے, نہ محلے والے پوچھتے. اب وہ عجیب دیوانہ مجنون پاگل سا ہو گیا. اس نے کہا یار کوئی مجھے منہ تک نہیں لگاتا ہے, لگ رہا ہے مر جاؤں گا تو مجھے کوئی نہلائے گا بھی نہیں, مجھے کوئی کفنائے گا بھی نہیں, مجھے کوئی دفنائے گا بھی نہیں. ایسا کرتا ہوں چلو جا کر قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ جا کر کے گویا قبرستان میں بیٹھ گیا, اور جب وہاں وہ بیٹھ گئے جانے کے بعد حضرات اس نے کہا یار مرنے کے بعد تو آنا قبرستان ہی میں ہے, چلو یہی بیٹھ جاتا ہوں, اور نہ جانے کوئی کاندھا دے گا کہ نہیں دے گا. اب وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی قبرستان کے پاس سے میرے غوث پاک کا گزر ہوتا ہے, میرے غوث پاک گزرتے ہیں. جب غوث پاک نے دیکھا یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہوں پر بیٹھ کر میری مخالفت کرتا تھا, چوراہوں پر بیٹھ کر میری برائیاں کرتا تھا. میرے غوث تو غوث تھے, کریم ابن کریم جو ٹھہرے, سخی ابن سخی جو ٹھہرے, مخدوم ابن مخدوم جو ٹھہرے. اپنے مدرسے تشریف لائے, اپنے شاگردوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک اشرفیوں کی تھیلی دی, ایک پیسوں کی تھیلی دی, اور فرمایا سن یہ اشرفیوں کی تھیلی لے لے, اور لینے کے بعد چلا جا قبرستان میں ایک غریب بیٹھا ہے, یہ پیسوں کی تھیلی اسے دے دینا. اب شاگرد نے پیسے کی تھیلی لی, وہ چل دیا. جب وہ چل دیا تو غوث پاک نے فرمایا سنو آپ جا رہے ہو دینے, لیکن اسے میرا نام نہیں بتانا, اسے میرا نام نہیں بتانا, ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا, ورنہ وہ ذلیل ہو جائے گا. غوث پاک نے کہا میرا نام اس سے نہیں بتانا کہ میں نے پیسے دیا ہے. آج آئینہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے
جو رمضان شریف میں زکات بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹتے ہیں. عمرہ اور اوسا کے لیے یہ قابل غور بات ہے. اگر خیرات دیتے ہیں تو فوٹو کھنچوا کے خیرات دیتے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہوگا لوگوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے, غلہ پانی دیا ہے. ان کو کھانا بعد میں دیتے تھے, ان کو اناج بعد میں دیتے تھے, ان کو چاول دیتے, پہلے فوٹو کھنچواتے اور کھنچوانے کے بعد اسے فیس بک پر اپلوڈ کرتے, اسے موبائلوں پر ڈالتے. میں کہتا ہوں یار, اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کی ہے, یہ بندوں کی دکھانے کے لیے کی ہے. اگر بندوں کو دکھانے کی نیت ہے تو یہی نیکی کل قیامت کے میدان میں ایک غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر کے اسی نیکی کرنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی. جب نیکی کیا کرو تو یہ نہ سوچا کرو کہ یہ دنیا دار بندے دیکھے, جب نیکی کیا کرو تو صرف یہ سوچا کرو یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان جب نیکی ہو ہم سے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے تو یہ سوچا کریں خدا دیکھے یا خدا کا رسول دیکھے, تو وہ نیکی قابل قبول ہوگی اللہ کے وہاں. اب سنیے, شاگرد گیا قبرستان پہنچا, کیا بات ہے, اس نے شفیوں کی تھیلی پیسوں کی دے دی. اب جب اس نے لیا تو اس نے نظر اٹھایا, کہا یار یہاں تو مجھے کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, اتنا بڑا سخی کون, پیسے اتنے بھجوا دیے. شاگرد نے کہا مجھے دینے کا حکم ہے, بتانے کا حکم نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا سمجھ گئے, عبد القادر سے زیادہ سخی اور کون ہو سکتا ہے. اولاد ہی ہیں ایسی, اولاد ہی ماہ حسین کی ہیں حضرات محترم. تو اس نے کہا مجھے بتانے کا حکم نہیں. اب شاگرد چل دیا, پیچھے سے وہ گویا بھی پہنچا. غوث پاک اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث دے رہے. اب جب گویا پہنچا غوث پاک نے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. گویے کو دیکھ کر کے, آج یہ آئینہ ہے ان پیروں کے لیے بھی جن کے دروازے پر اگر کوئی غریب چلا جائے تو اسے وقت دے کے واپس کر دیتے ہیں کہ تم جمعے کو آنا, تم جمعرات کو آنا, تم پیر کو آنا. لیکن اگر کوئی اہل ثروت چلا جائے تو آؤ بھائی, خیر مقدم ہے, آؤ استقبال ہے. غریبوں کو ٹائم دے کے واپس کرنے والوں, تم کتنے بھی بڑے پیر ہو جاؤ غوث پاک سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے ہو. غوث پاک گویوں کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا بتا ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ اتنا کہا تھا غوث پاک نے کہ وہ اچانک سیگا باندھ کے رونے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, زاروں قطار رونے لگا. اس نے کہا حضور کوئی کمی نہیں ہے. کہا بتانا صحیح کیا اب بھی کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں, میں تو یہ سوچتا تھا اگر میرا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو عبد القادر ہے, لیکن آج پتا چلا آپ تو کریم ابن کریم ٹھہرے, آپ سخی ابن سخی ٹھہرے. غوث پاک نے فرمایا بتا کیا کوئی کمی ہے؟ کہا کمی کوئی نہیں ہے. آپ نے جوانی میں مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ تو توبہ کر لے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیری آواز بڑی اچھی ہے, تو گانے نہ گایا کر. تو کیا میں آج توبہ کروں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو غوث پاک نے فرمایا اگر تو آج بھی معافی مانگ لے گا تو اللہ صرف تجھے معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تجھے محبوب بھی بنا لے گا. اس لیے کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب والا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک کر دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. غوث پاک نے فرمایا اس نے کہا کیا اتنا بھی بڑا کرم ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں, لا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. ہاتھ دینا تیرا کام ہے اور تجھے ولی بنا دینا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تجھے ولی بنا دے, سبحان اللہ, سبحان یہ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. گویے کو آپ نے ولی بنا دیا, چوروں کو آپ نے ولی بنا دیا. ہاں لیکن غوث پاک جلالی بھی بہت تھے. ہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما دیتے تھے وہ ہو کے رہتا تھا. فرماتے ہیں جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں مدرسے لے کے گئی استاد کے پاس, کہا حضرت اسے حافظ قرآن بنا دیے. استاد نے کہا بیٹا پڑھو. اسے غوث پاک کو فرمایا پڑھو. غوث پاک نے توضع تسمیہ پڑھا.
جیسی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھا اس کے بعد غوث پاک خود بخود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پارہ 2 3 4 5 یہاں تک کہ 18 پاروں کی تلاوت کر دیتے ہیں خود بخود. استاد نے حیرت سے دیکھا کہ بیٹا جس مدرسے سے 18 پارے پڑھ کے آئے ہو باقی اسی مدرسے میں پڑھ لیتے, جہاں اتنے پارے حفظ کیے ہو وہیں سے یہ بھی کر لیتے, جہاں سے جس استاد کے پاس اتنے پڑھے ہو وہیں سے باقی پڑھ لیتے. میرے غوث اعظم نے فرمایا حضرت میں کوئی مدرسے نہیں گیا ہوں, میں کوئی استاد سے نہیں پڑھا ہوں. کہ بیٹا اگر تو پڑھا نہیں ہے تو مجھے یہ 18 پارے یاد کیسے ہو گئے؟ تو غوث پاک نے فرمایا حضرت میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی اور میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا. میری ماں باہر تلاوت کرتی جاتی تھی, میں ماں کے پیٹ میں اندر یاد کرتا چلا جا رہا تھا. یہ اعظم ہے. اللہ اللہ وہ کرامت. تکبیر, اللہ اکبر, ارے رسالت, یا رسول اللہ, جشن غوث الورا زندہ آباد, مفتی صاحب قبلہ زندہ آباد. یہ میرے غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ نے بہت بلند و بالا بنایا ہے. اچھا غوث پاک 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے. ایک روایت کے مطابق 17 پارے. یہ 2 روایتیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط روایت یہی ہے کہ 18 پاروں کے حافظ تھے. ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی شان کا انکار کرتے ہیں. ارے یار جو پیدا ہوتے ہی ولی ہو, 18 پاروں کا حافظ قرآن ہو, اس غوث اعظم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے سوچ کو بہت بلند کرنا پڑتا ہے, تب جا کر غوث پاک بڑے بڑے پیر سمجھ میں آتے ہیں. الحمدللہ یہ محفل ہے, غوث اعظم نے کرم کر دیا تو سب کا بیڑا پار ہے. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں, پیرانے پیر آئیں گے آج, مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے. یہ میرے غوث پاک ہیں, اللہ نے بہت بلند کیا ہے. اچھا 18 پاروں کے حافظ قرآن سے فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا. نقطہ جی جی, اور میں یاد کرتا چلا جا رہا تھا. اچھا یہ سبق ہے آج کل کی عورتوں کے لیے, ماؤں کے لیے بھی, کہ جب وہ اس حالت میں ہو کہ اللہ کی رحمت ہونے والی ہو تو ان کو چاہیے کہ جو ہے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا. کیونکہ جب عورت کے پیٹ میں اس کی اولاد آتی ہے تو فرمایا گیا عورت اس وقت جو کام کرتی ہے وہی اثر بچے پہ پڑتا ہے. اگر اس وقت عورت موبائل اور ٹی ویاں دیکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی اولاد پیدا ہوگی تو ایسے ہی کرے گی. لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے گی, وہ نوافل کی کثرت کرے گی, وہ تسبیحات پڑھے گی, جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو اچھی پیدا ہوگی. لیکن جو صرف ٹی ویاں دیکھے گی بیٹھ کر, صرف سیریل دیکھے گی بیٹھ کر, صرف گانا بجانا دیکھے گی بیٹھ کر, تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے پیٹ پیدا ہوں گے تو وہ بھی سڑکوں پر مجرا کریں گے. وہ بھی حضرات محترم موبائلوں پر اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے حضرات ڈانس گانا بجانا کریں گے. اس لیے کہ اگر ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے, اگر ماں شریف ہوتی ہے تو بیٹا بھی شریف ہوتا ہے, اگر ماں راکیہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی راکیہ ہوتا ہے, اگر ماں شاکرہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی شاکر ہوتا ہے, اگر ماں ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی ساجد ہوتا ہے. اور ماں جب بہت زیادہ عاشقہ ہوتی ہے تبھی تو بیٹا بریلی کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے, تبھی تو بریلی کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. اور ماں جب پارسا اور متقی پرہیزگار ہوتی ہے تبھی تو بیٹا اجمیر کا غریب نواز پیدا ہو جاتا ہے, اجمیر کا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. اور ماں جب امت الجبار, امت الخیر, ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تبھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تبھی تو بیٹا کربلا کا حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تبھی تو بیٹا کربلا کا حسین ہوتا ہے. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غوث پاک ہیں. ایک دن جا رہے تھے حضرات محترم میرے غوث پاک چہل قدمی کر رہے تھے تو ایک وفد آ گیا, قافلہ. تو ایک بات ہے, آپ کہیں تو عرض کر دوں, اختتام کر لوں, سلام پڑھ لیا جائے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. لگ بھائی تو غوث پاک جا رہے تھے, آپ بولیے کوئی پرہیز کی باتیں چاہیے.
ہاں ارے نہیں آپ کی محبت ہے، لیکن ابھی کیا ہوگا اگر عوام میں سے کوئی سو جائے گا تو پھر کہیں ہوتا ہے اکثر بھائی لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک جو ہے مولانا صاحب تقریر کرتے تھے آنکھیں بند کر کے، تو انہوں نے 2.5 گھنٹے آنکھیں بند کر کے تقریر کی۔ جب آنکھیں کھولی تو سارا مجمع غائب تھا، ایک بیچارہ آدمی جو ہے پیچھے بیٹھا رہا۔ مولانا صاحب نے کہا لگ رہا ہے بھیا تو صرف انہی کو تقریر سمجھ میں آ رہی، لیکن بھیا سب چلے گئے تم ہی بچے ہو۔ کہ حضرت آپ تقریر کریے، آپ سے میرا کوئی لینا دینا، چاہے آپ فجر تک بولیے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں بولتا رہوں آپ سو جائیں، صبح ارشد بھائی سے ملاقات کریں۔ لیکن الحمدللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں سرکار باسا کا کرم آپ پر بہت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سبحان اللہ سرکار باسا عبدالرزاق قادری بیکمر باسوی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا فیضان جاری ہے آپ سب پر۔ پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا الحمدللہ ان کو چاہتی ہے، جانتی ہے۔ حضرات باسا شریف وہ ہے جب کہیں سے کسی کا علاج نہ ہو پا رہا املاک بھائی، جب انسان آصیب سے پریشان ہو، شیاطین سے پریشان ہو، سحر جادو سے پریشان ہو، تو کہیں اور نہیں بلکہ باسا شریف چلائے۔ اس لیے کہ انسانوں کے جسموں کے بھوت باسا میں اتارے جاتے ہیں اور عقیدے کے بھوت بریلی میں اتارے جاتے ہیں۔ الحمدللہ تو نہ بانسا سے کل بریلی جدا تھا، نہ بریلی سے بانسا جدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان بزرگوں کا فیضان اعلیٰ حضرت پر ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ان کا فیضان سمیٹ کر کے سب کی خانقاہوں کی آبروؤں کو بچا لیا ہے، اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا لیا، اسلاف نے دیا جو عقیدہ بچا لیا، کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ حضرات محترم یہ کرم ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کا کہ ہم آل رسول والے ہیں، ہم بزرگوں والے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا غوث پاک کی کہ آپ چہل قدمی کے لیے جا رہے تو ایک جماعت آئی کئی لوگوں کی، عیسائیوں کی۔ اس نے کہا اے عبد القادر، میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے، لیکن تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ طاقت تھی کہ اگر وہ برس والوں کو یعنی سفید داغ والوں کو ہاتھ لگا دیتے تھے تو اللہ انہیں شفا بخش دیتا تھا، وہ اندھوں کو ہاتھ لگاتے تو اللہ انہیں بینا کر دیتا تھا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دیتا تھا۔ لیکن کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ ٹھہر گئے، جلالی نے فرمایا سن، میں نبی نہیں ہوں، میں مدینے والے کے غلاموں کا ایک غلام ہوں، مجھے کسی قبر پر لے چل، میں مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ حالانکہ روایتوں سے ثابت ہے، ایک نہیں یہ فقیر قادری 350 حدیث اس پر پیش کر سکتا ہے جس سے میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، جنگ خندق تھی۔ حضرت محترم میرے حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے دیکھا، کہا یا رسول، حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، ایسا کروں کچھ کھانے کا انتظام کروں۔ گھر دوڑ کے اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا میں نے آج حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے دیکھے ہیں، بھوکے رہ کے کھلا دیں اوروں کو، ایسا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا ہاں، ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو کاٹا ہے۔ کہا تو حضور کی دعوت کر دوں؟ کہا ہاں کر دو۔ جب وہ جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا سنو، لیکن صرف حضور کے کان میں کہنا حضور کی دعوت، اتنا انتظام نہیں ہوگا کیا؟ حضرت جابر گئے اور حضور کے کان میں، حضور کے کانوں کے قریب اپنے ہونٹوں کو لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آج جابر کے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ اتنا کہا تھا میرے حضور نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور صحابیوں سنو، آج جابر کے گھر پہ سب کی دعوت ہے۔ میرے حضور نے کہا جابر کے گھر پہ، ملاک میں توجہ چاہتا ہوں، جابر کے گھر پہ سب کی دعوت ہے۔ اب حضرت جابر نے اتنا سنا، دوڑ کے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا اب تو غضب ہو گیا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ حضور اور چند لوگوں کی دعوت کرنا، اور میں نے حضور کی 10 لوگوں کی کہی، حضور نے سب کی کہہ دی، اب کیا ہوگا؟
اچھا آج کل ان کی بیوی کا ایمان سبحان اللہ سنیے کیسا جواب دیا. آج کہیں ہوتا ہے جاتے ہم لوگ ہے نا, اگر املاک بھائی کو دعوت دی جائے کہ بھائی املاک بھائی پروگرام میں آنا ہے, املاک بھائی 5 لوگوں کو لے کے چلے جائیں, تو ہوتا ہے ارشد بھائی اگر املاک بھائی 5 لوگوں کو لے کر پہنچ گیا تو ویسی بہت بیویاں ہوتی ہیں, تو پھر وہ املاک بھائی چلے جائیں گے تو پھر کھلا تو دیا جائے گا, لیکن بعد میں پھر شوہر کی خیر نہیں کہ تم کو پکانا پڑے کہ ماننا پڑے تو پتا چلے تو پھر خیریت نہیں لے جائے گی, ہے نا. لیکن حضرت جابر کی بیوی کا ایمان سبحان اللہ کا اب کیا ہوگا. ان کی بیوی نے کہا گھبراتے کیوں میرے سرتاج, ہم نے تو دعوت صرف حضور کی ہے اور باقیوں کی دعوت تو حضور نے کی ہے, تو انتظام بھی حضور ہی کریں گے, انتظام بھی حضور ہی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت جابر پھر دوڑ کر کے گئے اور اس کے بعد آپ نے ایک گھر میں بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کر دیا, اور جب ذبح کر دیا تو حضور کو بلانے چلے گئے. ادھر حضرت جابر کے 2 بچے تھے, ایک کی عمر 9 سال تھی, ایک کی عمر 7 سال تھی. تو بڑے والے نے چھوٹے سے کہا بے بھائی سنو کا کیا, کہا جو ابھی ابا کھیل کھیل کر گئے چلو ہم بھی وہی کھیل کھیلتے ہیں. کہا کیا, ایسا کرو کہ تم لیٹو اور میں تمہارے اوپر چھری چلاتا ہوں. یہ بات دھیان سے سنیے, ہنسنے والی بات نہیں. ان کے چھوٹا بیٹا لیٹا, بڑے نے چھری چلائی, اور جب چلائی تو اس کے خون نکلا, اس کی رگیں کٹ گئیں, خون کا فوارہ جاری ہوا, اس نے دم توڑ دیا, اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. جب وہ مر گیا چھوٹا والا بچہ تو بڑا والا دہشت میں ہو گیا, خوف زدہ لرزہ بر اندام, وہ ڈرا ڈرا ادھر ادھر بھاگا, چھت پہ چڑھ گیا, اور چھت پہ چڑھنے کے بعد وہ بھی دہشت میں چھت سے نیچے گر گیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ان کا دل رو پڑا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب کیا ہوگا, ادھر حضور کی دعوت کا انتظار ہو رہا تھا, ادھر حضور کی دعوت کا انتظام ہو رہا تھا کہ آج گھر میں کائنات کے دولہا آنے والے ہیں, آج شمس الضحیٰ آنے والے ہیں, آج بدر الدجا آنے والے ہیں, آج نائب پروردگار آنے والے ہیں. اب کیا ہوگا, حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر گھبراؤ نہیں, ان بچوں کو لاشوں کو اندر رکھ دو, حضور کو پتہ نہیں چلنے دینا ورنہ حضور کھانا نہیں کھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ایمان تھا حضرت جابر کا, کیسا وہ رسول اللہ کا عاشق تھا, ان کی بیوی کا کیسا ایمان تھا, ایمان کے کس طرح پر فائز تھی, رسول اللہ کا کیسا عشق ان کے سینوں میں موجزن تھا, مصطفیٰ کا عشق کیسا ان کے سینوں میں جلوہ گر تھا. ان کی بیوی نے کہا گھبراؤ نہیں, بچوں کے جنازوں کو اندر لٹا دیا جائے. اب ایک طرف حضرات محترم بیٹوں کی میت کا غم منایا جا رہا ہے, دوسری طرف مصطفیٰ کی آمد کا جشن ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان میں ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا, زمین میں ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا. ایک طرف بچوں کا جنازہ پڑا ہوا ہے, دوسری طرف مدینے کا دولہا آنے والا ہے, میرے آقا آنے والے ہیں. حضرت جابر گئے, جانے کے بعد عرض کیا سرکار گھر تشریف لے چلیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آگے میرے نبی ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ کی قطاریں ہیں, صحابہ کی جماعتیں ہیں. اب جب حضور حضرت جابر کے گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد فرمایا جابر دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگایا گیا, پھر فرمایا اس پہ کپڑا ڈال دو. کھانوں پر روٹیاں جو سالن ہے, شوربہ ہے. آج بھی بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں یا کسی موقع سے اگر کوئی انتظام ہوتا ہے, جب کھانا بناتے ہیں تو بھگونوں پر اور ڈیگوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ, اس سے برکتیں بڑی ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کپڑا ڈال دو کھانے پر. کپڑا ڈال دیا گیا, کہا کھانا نکالتے رہو. دسترخوان لگا ہے, سامنے میرے نبی بیٹھے ہیں, دسترخوان بھی میرے نبی کا ہے جس پہ پوری کائنات کھاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان زمیں خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ آپ کا تلوا ہی اتنا خوبصورت ہے, جو اسے دیکھ لیتا ہے تو آپ کا ہو جاتا. املاک بھائی اب سنیے, جب صحابہ نے کھا لیا, حضرت جابر فرماتے ہیں جب 100 صحابی نے کھایا تو میں نے کہا سوچا کہ اب یار تو لگ رہا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہو,
لیکن کہا نہیں، نبی نے کپڑا ڈلوایا ہے، اب گئے نہیں اس کے کھانے کے قریب۔ پھر فرماتے اور لوگوں نے کھایا، لوگ کھاتے رہے، صف در صف، جوب در جوب، کھانا کھاتے رہے، کھانا نکلتا رہا، کھانا کھاتے رہے، کھانا نکلتا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمام صحابہ نے شکم سیر ہو کے کھانا کھا لیا، فرماتے جب میں اس کے قریب گیا کہ لاؤ ذرا دیکھوں کھانا کتنا بچا ہوا ہے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی تو کھانا جتنا پہلے موجود تھا اتنا ابھی بھی موجود ہے، کھانا جتنا پہلے تھا اتنا ابھی بھی موجود ہے۔ اور حضرت جابر سے پوچھا جائے کتنے صحابی تھے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 1500 صحابی تھے۔ فرماتے ہیں 1500 نہیں، اگر 1 لاکھ بھی صحابی ہوتے تو وہ میرا کھانا سب پر بھاری پڑ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے 1500 صحابی نے جب کھانا کھا لیا، فرمایا جابر اب دسترخوان بچھاؤ، ہم کھانا کھائیں گے۔ اب دسترخوان لگا ہے، میرے نبی بیٹھے، سبحان اللہ۔ فرمایا جابر تمہارے 2 بچے تھے، سبحان اللہ، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، بڑے پیارے بچے تھے جابر، بچے ہوتے ہی جنت کے پھول ہیں۔ کہا جابر بلاؤ، ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اتنا کہا، جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ کہیں کھیلنے گئے، آپ تناول فرما لیں، وہ بعد میں کھا لیں۔ کہا نہیں جابر، آج کھانا مجھے کھانا ہے تو تمہارے بچوں کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، آپ تناول فرما لیں، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں جابر، تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ جب حضور نے بار بار اصرار کیا تو ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، ان کی آنکھیں بھیگ گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے جب میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو یہ ماجرا ہوا تھا، میرے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دونوں بیٹے دنیا میں نہیں ہے، آپ سے اس لیے چھپایا گیا تھا کہیں آپ کھانا نہ کھائیں اور واپس چلے جائیں، اس لیے آپ سے نہیں بتایا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ وجہ یہی تھی کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب حضرت جابر بھی رو رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت جابر کی بیوی بھی رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر تمہارے بچوں کی میت کہاں پڑی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ اندر حجرے میں رکھی ہے۔ فرمایا جابر مجھے اندر لے چلو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کھانا کھا لیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا نہیں جابر، اگر محمد نے کہہ دیا ہے کہ کھانا تمہارے بچوں کے ساتھ ہی کھائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اب آگے نبی پیچھے جابر ہے، ان کی بیوی ہے۔ میرے نبی گئے، فرماتے بچے کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا گیا، حضرت جابر کے دونوں بچے لیٹے ہوئے ہیں، میت پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب یہ دنیا میں نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر کے بچوں کھڑے ہو جاؤ۔ جب اتنا کہنا تھا، میرے نبی کا فرمان جو تھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر کے بچوں کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، بچوں کے جسم کو جنبش ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، دونوں بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات اب دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ہڈیوں کو جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کر کے اس پہ اپنا دستے کرم پھیر دیا تھا تو حضرت جابر کی بکری بھی زندہ ہو گئی۔ الحمدللہ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چلا، اندھے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہاں جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو سوچو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے نبی کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا تھا غوث پاک کے وہاں عیسائیوں کا وفد آیا تھا،
کہا تم مردوں کو جو ہے زندہ کر دو. روایت سے ثابت ہو گیا میرے نبی نے زندہ کیا جابر کے بچوں کو. اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا مجھے قبرستان لے چلو. قبرستان لے جایا گیا. اس کے بعد فرمایا بتاؤ کس قبر کے مردے کو زندہ کرنا. تو عیسائیوں نے کہا یار کوئی پرانی قبر تلاش کرو جس کی ہڈیاں گل گئی ہوں, ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں, پاش پاش ہو گئی ہوں. جب ایسے مردے کو کہو گے تو عبد القادر زندہ نہیں کر پائیں گے تو رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. تو عیسائیوں نے ایک بڑی پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس مردے کو زندہ کرو, اس میں جو ہے. تو غوث پاک میں زندہ کر دوں. کہا زندہ کر دو. کہا زندہ کرنے سے پہلے میری کچھ باتیں سن لو. کہا کیا بات؟ کہا یہ جو قبر میں مرا ہے اس کا نام یہ تھا, اس کے باپ کا نام یہ تھا, اس کے دادا کا نام یہ تھا, اس کے پردادا کا نام یہ تھا, یہ فلاں سن میں مرا تھا, یہ فلاں ہجری میں مرا تھا, یہ ایک میراثی تھا, گانا بجانا کیا کرتا تھا. اب تو بتا اسے گاتا بجاتا ہوا کھڑا کر دوں کہ ایسے ہی کھڑا کر دوں؟ یہ میرے غوث پاک ہیں. تو اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا جب تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ, اٹھ جا اللہ کے حکم سے. تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے غوث پاک نے اپنی جوتیوں کی ٹھوکر لگائی قبر کو اور فرمایا قم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ قبر سے گانا بجاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. گاتا بجاتا ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب گاتا بجاتا وہ کھڑا ہو گیا نا تو اب وہ عیسائی اب کبھی غوث پاک کو دیکھتے, کبھی مردے کو دیکھتے, کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو. مردہ کھڑا کہ حضور اب یہ اندر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا جس نے بلایا جب تک وہ نہیں کہے گا یہ اندر نہیں جا سکتا ہے. غوث پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. غوث فرماتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی, جیسے ان کے نانا جان نے کہا تھا نا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں, ویسے غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی رائی کے دانہ کی طرح دنیا دیکھتا ہوں. تو ہم سب غوث پاک کی ہتھیلی پر ہیں, پوری دنیا غوث پاک کی ہتھیلی پر ہے. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کہا تو اسے اندر آپ ہی بھیج دیں. غوث پاک نے فرمایا جب اشارہ کیا تو وہی مردہ جا کر پھر سے اپنی قبر میں لیٹ جاتا ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے ذکر کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ بڑا کرم فرماتا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے. حضرات سب نہیں آتے غوث پاک کی محفل میں. فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں وہی آتے ہیں پہلے غوث پاک سے بغداد سے پسند کر لیتے ہیں, پہلے اس کا ذکر غوث پاک بغداد میں کرتے ہیں, بعد میں غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم کا ذکر سننے آتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا ذکر پہلے بغداد میں ہو چکا ہے, تو آپ آج بعد میں ارشد بھائی کے وہاں ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں غوث پاک کا ذکر سننے اور میں غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. ایک نظر اگر بغداد کے دلہا نے کر دی تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر شریف پر تقریر کرتا تھا, فرماتے ہیں ایک دن میں ممبر پر تقریر کر رہا تھا تو حضور آئے. املاک بھائی دیکھیں کہ تقریر کر رہا تھا تو حضور آئے ممبر شریف پر, تو انہوں نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا. خود غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا, میں نے پڑھا کہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ نانا جان نے اپنا لعاب تھوک شریف, وہ تھوک ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیکن حضور کے تھوک کو تھوک نہیں کہہ سکتے ہیں, اس کو لعاب شریف کہیں گے کیونکہ اگر وہ کھاری پانی میں پڑ جائے تو میٹھا ہو جائے. نبی کا لعاب ہے, سبحان اللہ. فرماتے ہیں 7 مرتبہ نبی نے لعاب ڈالا. اس کے بعد میرے جسم کے اندر کپکپاہٹ تھی, میں تقریر نہیں کر پا رہا تھا, ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جب یہاں پر بیٹھیے پڑھنے کے لیے تو پہلے تو نہیں کرنا جانتا تو بڑی
ہمت اور بڑا کلیجہ چاہیے یہاں سے پڑھنے کے لیے، کیونکہ بہت یہ سارے سر دیکھنے کے بعد بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پسینہ نیچے سے اوپر چڑھ جائے، بڑی ہمت چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تب بھی میرے اندر کپکپاہٹ تھی کہ میں نے دیکھا کہ بغل میں میرے جد کریم مولائے کائنات تشریف لائے، حضرت علی آئے۔ علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، تو میں نے عرض کیا جد کریم نانا جان ابھی آپ سے پہلے آئے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، عدد کیوں نہیں پورا کیا، گنتی کیوں نہیں پوری کی؟ تو علی نے کہا وہ نبی ہے، نبی علی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ یہ علی کہیں نبی کی برابری علی کیسے کرے؟ اور یہ مولوی کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، میرے نبی جن راستوں سے گزر جائے وہ راستہ خوشبو سے مہک جائے، اور یہ جس راستے سے گزر جائے اگر راستہ خوشبودار ہو تو بدبودار ہو جائے، ہے کہ نہیں یار ایسا؟ نبی کی برابری کرنے چلے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ میرے نبی حضرت علی فرماتے ہیں، علی کا جملہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہوں، وہ نبی ہے نبی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اور علی کا مرتبہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تمام صحابہ اپنی جگہ عظمت والے مسلم ہیں، ان کی عظمت ہمارے سروں پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے تمام صحابی ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو گے جنتی ہو جاؤ گے، لیکن علی کی ذات ہی بے مثال ہے۔ تمام صحابہ کو آپ دیکھ لو، کوئی 3 میں ہے تو 5 میں نہیں، کوئی 5 میں ہے تو 7 میں نہیں، کوئی 7 میں ہے تو 10 میں نہیں، کوئی 10 میں ہے تو 12 میں نہیں، کوئی 12 میں ہے تو 313 میں نہیں، کوئی 313 میں ہے تو غدیر خم میں نہیں، کوئی غدیر خم میں ہے تو صلح حدیبیہ میں نہیں، کوئی صلح حدیبیہ میں ہے تو بیعت رضوان میں نہیں۔ لیکن جب علی کی ذات کو آپ دیکھو گے تو آپ کیا دیکھو گے؟ 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 پنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، بیعت رضوان میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، غدیر خم میں علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ علی، اور خیبر میں نہیں تھے لیکن جب ضرورت پڑی تو وہاں بھی علی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، مقام کتنا ہے اونچا۔ ارشد بھائی شعر، آپ کے شعر تو الحمدللہ ہوتے ہی، ایک شعر کسی کا ہے میں پڑھتا ہوں، مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیں غلام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیں غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر۔ اتنا بڑا شعر میں نے پڑھا، امید کیا تھا املاک بھائی کی طرف سے کچھ آئے گا، لیکن ماشاءاللہ ان کی املاک بھائی بہت دلدار آدمی، الحمدللہ بہت دلدار آدمی، بہت نوازتے ہیں ہر جگہ، اثر و بیشتر الحمدللہ۔ یہ محبت اللہ برقرار رکھے دنیا و آخرت میں، اثر و بیشتر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ارے سبحان اللہ، ہائے ہائے ماشاءاللہ بھائی، یہ پیسے دعا کریں کہ بریلی شریف میں خرچ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ املاک بھائی یہ آپ کا تبرک ہے اور اس کو میں الگ رکھ رہا ہوں۔ اب ہاتھ کھولی ہے بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں، ہوتا رہتا ہے ہم لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ بھائی ہیں میرے، اور الحمدللہ ان پہ بھی بڑا کرم ہے سرکار مسوری کا، حضور گلزار ملت کا بڑا کرم ہے، حضور حسان ملت کا بڑا کرم ہے، ان کی دعاؤں کی برکت لے کر پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں جی الحمدللہ، اور ہر جگہ جاتے ہیں نبی کی نعت پڑھنے۔ اور یہ بڑی بات ہے یار کہ جس کو اللہ آواز تو سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ خاص ایسے بندے ہوتے جن کو اپنے نبی کی تعریف کے لیے اللہ چن لیتا ہے نا۔ تو انہی عظیم جو ہے سناگروں میں سے ایک نام حافظ املاک نینا مئو کا، جو شہر بارہ بنکی کی نمائندگی پورے ملک میں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو غوث پاک کے در کا اللہ صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو غوث پاک کے در کی خیرات نصیب فرمائے۔ جو غوث پاک کا ذکر سنیں، کبھی سنیں تو دل سے سنیں، کیونکہ غوث پاک کا جب میں بھی ذکر کرتا ہوں
کوئی بھی ذکر کروں یہ میرا بھی دل تھا، میں کسی بھی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین میں کرسی پر بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے بولنا کیا ہے، لیکن مجھے اشارہ یہ تھا کہ غوث پاک کے تعلق سے بیان کرنا ہے، تو میں نے یہ عرض کی کہ غوث پاک کا دل جب بھی میں کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غوث پاک کے ذکر میں کوئی کمی رہ جائے اور یہ نوکری اٹھا کے کسی اور کو دے دیں۔ تو اسی لیے حضرات جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جب بھی غوث پاک کا ذکر سنو تو دل سے سنو، دل سے آپ سنیں گے تو غوث پاک ضرور کرم فرمائیں گے، وہ لجپال گھرانہ ہی ایسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ، بس 2 منٹ کی بات میں کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، اجازت ہے؟ آخری بات ہے بس 2 منٹ کی۔ حضرات تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب لعاب شریف پڑ گیا مولا علی کا، فرماتے ہیں 70 ہزار کا مجمع میری تقریر سنتا تھا، پہاڑوں سے اجنہ میری تقریر سنتے تھے۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تھوک شریف کی برکت ہے۔ اچھا سوچو کہ غوث پاک کے منہ میں حضور کا تھوک شریف 7 مرتبہ آیا۔ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے موقع پر زہر دے دیا گیا تھا گوشت میں ڈال کر، جب گوشت میں حضور کو زہر دے دیا گیا میرے نبی نے لیا، اور لینے کے بعد جب وہ نبی اپنے ہونٹوں کے قریب گوشت کا ٹکڑا جب ہاتھوں میں لیا تو اس میں زہر تھا، وہ نہیں بولا، لیکن جیسی میرے نبی نے اپنے منہ میں رکھا وہ گوشت کا جو ہے ٹکڑا، لقمے کو جب اپنے منہ میں رکھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا بولنے لگا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے، زہر ہے۔ حضور نے فرمایا تو پہلے کے لیے کیوں نہیں بولا، اب کیوں بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تب تک میں آپ کے ہاتھوں میں تھا، اب میں آپ کے منہ میں آ گیا ہوں، اور آپ کا لعاب اگر کسی چیز میں لگ جائے، اگر بے زبان ہو تو اللہ اسے زبان عطا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم تو گوشت کے ٹکڑے میں نبی کا لعاب ذرا سا لگا تھا تو اللہ نے اس کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی، اللہ نے اس کے اندر کلام کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو سوچو حضرات محترم جس حسین کی خوراک ہی لعاب رسول ہو، وہ میرا حسین کیسے تقریر کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرہ حیدری۔ سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، حسین پاک اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں ابھی زندہ میں اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، ابھی زندہ میں اندر ہوں۔ یہ تربیت میرے حضور کی تھی، تبھی تو کربلا میں دین متین کی حفاظت کی تھی۔ ظالموں نے کہا تھا حسین تم میری بیعت کر لو تمہارے پیروں کا دھون پیا جائے گا، حسین تمہیں آدھی حکومت دے دوں گا، لیکن حسین نے کہا تھا ظالموں حسین کربلا میں حکومت کرنے نہیں آیا ہے، اقتدار کرنے نہیں آیا ہے، حسین کربلا میں نانا جان کی شریعت کو بچانے آیا ہے، اور واقعی میرے حسین نے بچا لیا ہے۔ یہ نانا جان کی تربیت تھی کہ جب تبھی تو امام حسین کا سر قلم ہو کے نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ جب قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، کون سب سے پہلی آیت تھی؟ اقرا باسم ربک الذی، جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، حضور خاموش رہے، پھر کہا پڑھیے، حضور خاموش رہے، پھر کہا اقرا پڑھیے، حضور خاموش رہے، پھر جب تیسری مرتبہ کہا اقرا باسم ربک الذی، پڑھیں اپنے رب کے نام سے، اتنا کہنا تھا میرے حضور پڑھنے لگے۔ علماء فرماتے جبریل کے کہنے سے اس لیے نہیں پڑھے، اگر پڑھ لیتے تو زمانہ یہی کہتا کہ جبریل پڑھاتے ہیں نبی پڑھتے ہیں تو جبریل وستاد ہوئے، تو حضور نے ثابت کر دیا میرا وستاد صرف میرا پروردگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت سنی تو سب سے پہلے وہ آیت حضور لے کر کے آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سنائی۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ کو حضور نے سب سے پہلے وہ آیت سنائی۔ اب جانتے تھے حضور کہ میں آج خدیجہ کو سنا رہا ہوں، کل یہی قرآن یہی آیتیں
تو وہی حسین نے کربلا میں نیزے پہ قرآن پڑھ دیا تھا، الحمدللہ۔ ہاں، امام حسین کا سر جا رہا تھا نیزے کے اوپر قرآن پڑھتا ہوا، ابن حضرت سیدہ زینب نے کہا دیکھ لیا ظالمو، دیکھ لو میرا بھائی شہید ہو کے بھی بلند ہے، تم شہید ہو کے بھی نیچے ہو۔ حضرات محترم، میرے حضور کا سر جو ہے امام پاک کا سر جب کوفہ میں لے جایا گیا کربلا شریف سے، آپ کا دھڑ شریف کربلا میں تھا، آپ کا سر کوفہ جب لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، تو اہل بیت کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا، جو بولتا مرد تو پردے میں رہ کر حضرت زینب بولنے لگی۔ تو کسی نے کہا، ابن زیاد نے کہا یہ تو علی بول رہے ہیں، کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، زینب کا آواز تو علی کی ہے۔ تو ایک بزرگ صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سن ابن زیاد، یہ جو ہے علی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ اتنی حیادار ہے، یہ پردے والی ہے کہ اپنی حقیقی آواز کو پردے میں رکھ کر کے بول رہی ہے، اپنی اصلی آواز سے نہیں بول رہی ہے۔ دربار میں بولی تھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ حضرات یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کربلا شریف، یہ اس پہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کر دوں گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ جب ذکر امام حسین کا کرتا ہوں تو میں بھی روتا ہوں، لوگ بھی روتے ہیں، کیونکہ نام ہی میرے حسین کا ایسا ہے۔ تو اللہ رب قدیر، بس میں اپنی گفتگو کا اختتام ان چند جملوں پہ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترمہ میں اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باتیں تو بہت ساری تھیں میرے ذہن میں بھی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھ سے دوران گفتگو میں اگر سبقات لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا واقع ہو گئی ہو تو اللہ اپنے محبوب کے طفیل معاف فرمائے۔ اللہ اس گفتگو پر مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب